اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ملہن خاتون کہتی ہیں حملہ کرو سپاہیوں، لیکن اسی دوران عثمان کہتا ہے رک جاؤ ملہن۔ یہ سنتے ہی تمام سپاہی رک جاتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ایک ترک دوسرے ترک کے خلاف تلوار اٹھائے، اور میں یہ بالکل پسند نہیں کروں گا کہ میری وجہ سے ترک خون بہایا جائے۔ پھر عثمان کماندار سے کہتا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی زوجہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، جس کے بعد ایک سلجوقی سپاہی عثمان کو گھوڑے سے اتارتا ہے۔ ایک جانب آنے کے بعد ملہن کہتی ہے مت جاؤ عثمان، ہم نہیں جانتے کہ سلطان کیا کرنے والے ہیں، میں آپ کو اس طرح نہیں جانے دے سکتی۔ عثمان کہتا ہے ملہن ہماری تعداد بہت کم ہے، ہمیں جانا ہی ہوگا ورنہ ہمارے بہت سارے سپاہی مارے جائیں گے، اور میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ ملہن کہتی ہے مجھے ڈر ہے کہ سلطان کہیں وزیر کی باتوں میں نہ آ جائے، اگر انہوں نے وزیر پر بھروسہ کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ عثمان کہتا ہے فکر نہیں کرو، اگر اللہ نے چاہا تو میں کونیا سے صحیح سلامت واپس آؤں گا۔ واپس آنے کے بعد جنہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ایک ایک کر کے سب سے حساب لوں گا۔ ملہن خاتون کہتی ہیں انشاءاللہ، لیکن گندوز صاحب، انہوں نے سرداروں کا جرگہ بلایا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ عثمان کہتا ہے اس گندوز سردار کو ارطغرل غازی کی نشست پر بیٹھنے کا حساب دینا ہوگا، تم کچھ بھی کر کے اس جرگے کو بٹھانے سے روکو۔ یہاں ایگل جیرکوتائے سے کہہ رہی تھی ان لوگوں نے تمہارا کیا حال کر دیا ہے جیرکوتائے؟ جیرکوتائے کہتا ہے مجھے معاف کر دینا، ہو سکتا ہے میں واپس نہ لوٹ آؤں۔ ایگل کہتی ہے ایسا نہیں کہو جیرکوتائے، عثمان صاحب اور آپ لوگ انشاءاللہ صحیح سلامت واپس آئیں گے، میں تمہارا انتظار کروں گی جیرکوتائے۔ اسی دوران سلجوقی کماندار کہتا ہے عثمان صاحب چلے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ یہ سن کر عثمان دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ بوران بھی جھاڑیوں میں چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہاں نکولا آرگوس کے پاس آ جاتا ہے، اسے زخمی حالت میں دیکھ کر نکولا کہتا ہے کیا کچھ ہوا ہے یہاں پر؟ کیا ترکت؟ یہ سن کر آرگوس کہتا ہے اس نے ایناگول کے راستے میں ہمارے لیے جال بچھایا، ہمارے کچھ سپاہی مارے گئے ہیں اور وہ ماری کو لے گئے ہیں۔ یہ سن کر نکولا بہت غصے میں آ جاتا ہے اور آرگوس کی گردن پر تلوار رکھتے ہوئے کہتا ہے وہ میرے سپاہیوں کو مار کر ماری کو اپنے ساتھ لے گئے، لیکن تم کیوں زندہ ہو؟ اس کے بعد وہ آرگوس کی گردن سے تلوار ہٹاتے ہوئے کہتا ہے وہ ماری کو لے گئے ہیں، اب ہمیں اندازہ ہے کہ وہ اگلا قدم کیا اٹھائیں گے۔ کوسیس وہ کہاں ہے؟ وہ قسطنطنیہ کے راستے پر ہے۔ یہاں روگاتوس چرواہے کے خیمے میں موجود تھا اور اپنے کمانداروں سے کہہ رہا تھا میں تم لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ تم لوگوں نے پیسے کی خاطر مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، جس نے بھی میرے ساتھ غداری کی ہے ہم اس سے حساب لیں گے۔ پھر روگاتوس کہتا ہے کہ آپ لوگ قلعے واپس چلے جائیں اور ایسا ظاہر کریں کہ آپ کو کچھ معلوم نہیں، میں قسطنطنیہ جاؤں گا اور اچھی خبر کے ساتھ واپس آؤں گا۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ سلجوقی سپاہی اور عثمان کے سپاہی ایک غار میں موجود تھے اور سب لوگ مل کر رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ اس کے بعد عثمان چاوش سے کہتا ہے کیا آپ لوگ واقعی ہمیں وہاں پر لے جانا چاہتے ہیں؟ کیا وہاں پر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے؟ چاوش کہتا ہے ہم وہاں کی صورتحال کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے عثمان صاحب، ایک ایسے سورج کی مانند ہے جو غروب ہونے والا ہے۔ عثمان کہتا ہے تو پھر ہم وہاں پر کیوں جا رہے ہیں؟ چاوش کہتا ہے ہمیں سلطان مسعود پر بھروسہ ہے، لیکن وہ وزیر کسی سانپ کی مانند ہے جو ہر جگہ اپنا زہر پھیلاتا ہے۔ عثمان کہتا ہے اور جو سانپ کا انجام ہوتا ہے یہ ہم سب بہتر جانتے ہیں۔ یہاں گندوز کائی قبیلے میں کہہ رہا تھا میں نے وزیر عالم شاہ سے وعدہ کیا ہے، ہم کل جرگہ منعقد کریں گے۔ اسی دوران ملہن خاتون اور بالا خاتون وہاں پر آ جاتی ہیں۔ انہیں دیکھ کر گندوز کہتا ہے آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں خواتین؟ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں اصل میں آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں گندوز صاحب؟ ہم لوگ کائی قبیلے کے سردار اور نشست کے صحیح حقدار عثمان کی طرف سے خبر لائے ہیں۔ یہ سن کر گندوز کہتا ہے عثمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے بالا خاتون، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں گندوز صاحب کونیا کے راستے پر ہماری عثمان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کائی قبیلے واپس آؤں گا اور اس نشست پر بیٹھوں گا جو مجھے ارطغرل غازی سے ملی ہے۔ اگر واپس آنے پر میں نے کسی اور کو دیکھا تو اس کا سر اپنے ہاتھوں سے قلم کروں گا۔ یہ سن کر وہاں پر موجود سارے سردار کہنے لگتے ہیں عثمان سردار واپس آئیں گے۔ یہ سن کر گندوز کہتا ہے یہ وزیر کا حکم ہے، جرگہ ضرور ہوگا۔ ملہن خاتون کہتی ہیں سردار عثمان کا حکم ہے کہ جرگہ نہیں ہوگا۔ بالا خاتون کہتی ہیں اگر ہمارے سردار یہاں پر نہیں ہیں، ہم تو ہیں، ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ گندوز کہتا ہے یہ ریاست کی طرف سے حکم ہے، سب کو اس کی اطاعت کرنی ہوگی، اگر کوئی طاقت رکھتا ہے تو مجھے روک کر دکھائے۔ یہاں گیہاتو کا خاص آدمی گیہاتو سے کہہ رہا تھا سلجوقی سپاہی اور عثمان ایک غار میں موجود ہیں، ہم لوگ جا کر اس کا کام تمام کر سکتے ہیں۔ گیہاتو کہتا ہے کتنے سپاہی غار کی حفاظت کر رہے ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے بہت ہیں۔ گیہاتو کہتا ہے غار دفاع کرنے کے لیے بھی بہتر ہے اور مقابلہ کرنے کے لیے بھی مناسب ہے، ہمیں صبح تک کا انتظار کرنا ہوگا تاکہ وہ باہر نکل آئیں، ہم ان پر راستے میں حملہ کریں گے۔ پھر گیہاتو کہتا ہے کہ عثمان مجھے عالم شاہ کی ضرورت ہے
اور عالم شاہ کو تمہاری موت کی ضرورت ہے۔ ارغون خان مارا جائے گا، سلطان مسعود مارا جائے گا اور تم بھی عثمان مارے جاؤ گے، جس کے بعد اس پوری سرحد کا مالک میں بن جاؤں گا۔ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ سلطان مسعود عالم شاہ پر غصہ کر رہے تھے، لیکن اسی دوران عالم شاہ سلطان مسعود کے پیٹ میں خنجر گھونپ دیتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی عثمان عالم شاہ کو پکڑ لیتا ہے، لیکن اسی دوران عثمان پر بھی کوئی پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے۔ جب عثمان پلٹ کر دیکھتا ہے تو یہ گندوز تھا۔ یہ دیکھ کر عثمان حیران رہ جاتا ہے۔ پھر گندوز وہی خنجر عثمان کے پیٹ میں گھونپ دیتا ہے، جس کے بعد عثمان بھی زمین پر گر جاتا ہے۔ اسی دوران عثمان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ناظرین، عثمان یہ خواب دیکھ رہا تھا۔ نیند سے جاگنے کے بعد عثمان کچھ سوچنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ بازنطینی سپاہی کوسیس کو قید کر کے لے جا رہے تھے۔ اسی دوران ان کے راستے میں ترگت اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد ترگت کے سپاہی بازنطینی سپاہیوں کو چاروں اطراف سے گھیر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کوسیس بہت خوش ہو جاتا ہے۔ ترگت کہتا ہے، کوسیس، تم اپنی بہن کا انتقام لیے بغیر کہاں جا رہے ہو؟ پھر ترگت بازنطینی سپاہیوں کے قریب آ کر کہتا ہے، کوئی بھی اپنی تلوار نہ اٹھائے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں۔ یہ سن کر تمام بازنطینی سپاہی اپنی تلواریں نیچے زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ پھر ترگت تالے کو توڑتا ہے اور کوسیس کو آزاد کرتا ہے، لیکن اسی دوران نکولا اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے۔ انہیں دیکھ کر نکولا کہتا ہے، یہ میں کس کے ساتھ دیکھ رہا ہوں؟ جیسا کہ ترگت صاحب نے کہا، کوئی بھی اپنی تلوار نہ اٹھائے ورنہ ہماری بیوہ ہو جائے گی، اور جس کا بھائی مر جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ خیر، جو بھی کہا جاتا ہے یہ اہم نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر جاتا ہے۔ یہاں سلجوقی سپاہی عثمان اور اس کے سپاہیوں کو لے کر جنگل سے جا رہے تھے۔ اسی دوران منگول سپاہی وہاں پر آ جاتے ہیں اور انہیں چاروں اطراف سے گھیر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی دوران گیہاتو بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ گیہاتو کہتا ہے، عثمان، ہمارا اور تمہارا دوبارہ سامنا ہو گیا، میں نے تمہیں ایک تحفہ دینا تھا۔ پھر وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ لے آؤ۔ یہ سنتے ہی منگول سپاہی گوکتوک کو وہاں پر لے آتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان بہت پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، گوکتوک۔ اس کے بعد گوکتوک ایک خیال دیکھتا ہے جب وہ سلجوقی سپاہیوں سے بھاگ کر ایک جگہ چھپ گیا تھا، لیکن اسی دوران منگول سپاہی وہاں پر آ گئے تھے اور پیچھے سے اس پر حملہ کر کے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ اس خیال کے بعد گیہاتو کہتا ہے، کونگار یا گوکتوک، یہ ایک منگول تھا، ہم نے اسے منگول بنا کر پروان چڑھایا تھا اور تم نے اسے ترک بنا دیا۔ یہ چیز تمہیں ایک اچھا لیڈر اور خطرناک دشمن بناتی ہے۔ تم مارے جاؤ گے عثمان، لیکن پہلے یہ غدار۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے، اگر تم نے اسے مار دیا تو میرے اور تمام ترکوں کے دل میں لگی انتقام کی آگ تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی۔ یہ سن کر گوکتو کہتا ہے، سردار، موت تو فانی ہے، لیکن مجھے اس بات کی تسلی ہے کہ میں حق کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے سردار کے سامنے جان دوں گا۔ ایسی موت میرے لیے شرف کی بات ہے۔ یہ سنتے ہی منگول سپاہی گوکتوک کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی عثمان اور اس کے سپاہی بے قابو ہو جاتے ہیں اور گوکتوک کو بچانے کے لیے وہاں سے دوڑتے ہیں، لیکن سلجوقی سپاہی کسی طرح سے انہیں پکڑ لیتے ہیں اور انہیں قابو کر لیتے ہیں۔ پھر گوکتوک کلمہ شہادت پڑھتا ہے۔ اسی دوران گیہاتو پیچھے سے آتا ہے اور گوکتوک کے سینے میں تلوار گھونپ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان اور اس کے سپاہی بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران گوکتوک نیچے گر جاتا ہے اور شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان اور اس کے سپاہی چیخو پکار کر رہے تھے اور بہت غمگین ہو چکے تھے۔ پھر عثمان بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، صرف ایک ترک کے خون کے بدلے اگر میں نے 1000 ظالموں کا خون نہ بہایا تو میرا نام عثمان نہیں، اور تم تو ظالموں کے سردار ہو گیہاتو۔ ناظرین محترم، یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔